ناظرین اکرام، آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا اب یہاں تک پہنچ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم بغیر باپ کے بچہ پیدا کر لیں گے، بغیر ماں کے بچہ پیدا کر لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے طریقے بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اس کے نام بھی رکھ لیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، سپرم سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا نام لینے میں کوئی قباحت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا نام لیا گیا ہے، انسانی تخلیق پر بار بار غور کرنے کی بات کی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا یہ کہ وہ ہمارے ہاں ظاہر اسلام میں نظام عفت و عصمت ہے، شادی کا بڑا شاندار ایک نظام ہے، اور حیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، اور دوسری اقوام ان کے ہاں اور چیزیں ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ہم باپ کی اولاد پیدا نہیں کریں گے، یا باپ اس قابل نہیں بھی ہے تو ہم کیوں محروم رہیں، ہم کیوں دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، لہٰذا ہم اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں ایک چیز ہمیں ذکر کی گئی ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کو سپرم کہتے ہیں۔ ہم کسی بھی کھلاڑی کا، صحت مند آدمی کا، پڑھے لکھے آدمی کا وہ سپرم لیں گے، اور وہ جس کو ضرورت ہے وہ ڈاکٹری کے ذریعے سے انجیکٹ کر دیں گے رحم مادر میں، تو چنانچہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہر اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی تعلیم کیسی ہو، اس کی صحت کیسی ہو، اس کو کوئی بیماری نہ ہو۔ تو یہ طریقہ انہوں نے چلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مسلمانوں کا جو نظام ہے، یہ شادی کرنا، یہ حیا والا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک ایو ویلی نامی لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوئی، میں 7 سال کی تھی کہ میرے والد جن کا نام ڈگ تھا وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اب مجھے گھر میں احساس ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی راز ضرور ہے۔ چنانچہ میں نے ایک دن اپنی والدہ کی ای میلز چیک کر رہی تھی، تو مجھے اس ای میلز میں سے پتہ چلا کہ میری ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے۔ اب مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے ساتھ جو بات کی گئی وہ کچھ اور ہے، یہاں ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے۔ چنانچہ میرے اندر ایک جستجو جاگ اٹھی اور میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میں جس ڈگ کو اپنا باپ سمجھتی تھی وہ میرا باپ نہیں تھا، بلکہ میں تو بایولوجیکل ایک والد کی اولاد ہوں، اپنا اس والد کی اولاد نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میل کے ذریعے سے مجھے پتہ چل گیا کہ میرا یہ باپ تو نہیں ہے، لیکن میرا باپ کون ہے یہ جاننے کے لیے میں نے اس کیلیفورنیا کرائیو بینک کی طرف رجوع کیا، میل کی، کہ جس کے ذریعے سے یہ ڈونیشن وغیرہ ہوئی تھی اور سپرم کا معاملہ ہوا تھا۔ ان کے کاغذات کے مطابق، ان کی تفصیلات کے مطابق مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں امریکہ کے ایک دیہی چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی، میں کیسے ہر ایک شخص کو جا کے پوچھتی کہ میرا باپ کون ہے، بڑی میں حیران تھی۔ آپ اندازہ کیجئے ناظرین اکرام، یہ وہ ترقی ہے جس کو ہم بھی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مغرب جن پہ ناز کرتا ہے، لیکن وہ بچی بیچاری اب پورے گاؤں میں کھڑی ہے، سناٹے میں کھڑی ہے، پریشان کھڑی ہے، اور وہ سوچتی ہے میرا باپ کون ہے، اس کو باپ کا نہیں پتا اور کس سے جا کے پوچھے۔ خیر جب بینک سے رابطہ کیا گیا تو ایک شخص کا نام اس کو سامنے آیا۔ اب وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، وہ اس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، باپ بیٹی کے طور پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں انس پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو لگتا ہے کہ میرا باپ مجھے مل گیا ہے، اچھا آدمی تھا، وہ کہتی ہے، وہ بطور باپ اس نے مجھے بڑا پیار دیا، محبت دی۔ لیکن میری شادی جب ہو گئی تو میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا، جینیٹیکلی یعنی وراثت کے طور پر، نہ تو باپ کی طرف سے کسی کو وہ مسئلہ تھا، نہ میری طرف سے تھا، اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ جینیٹیکلی آپ کو منتقل ہوا ہے۔ تو ہم حیران تھے کہ نہ باپ میں وہ بیماری اس کے خاندان میں، نہ میرے خاندان میں، تو یہ بیماری آئی کہاں سے؟ اب ہم نے ٹیسٹ کرانے شروع کر دیے، تو ٹیسٹ کراتے کراتے وہ اس بیماری تک پہنچے۔ بیماری بڑی خطرناک تھی، وہ بیماری ایسی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے گلوٹن نامی مادہ اگر آپ کھا لیتے ہیں تو انسان کے اپنا ہی مدافعتی نظام جو ہے وہ خود انسانی جسم پر حملہ کر دیتا تھا۔ چنانچہ اب دوبارہ سے تحقیق شروع ہوئی، اور جب جینیٹک اس کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے، جینیٹک ٹیسٹ ہوئے، تو اندازہ ہوا کہ یہ سپرم جو ہے، اس کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ پھر ظاہر ہے وہ ہسٹری جب ساری سامنے آئی، اس کو پتہ چلا کہ اس قبیلے کے یا اس خاندان کے یا اس رشتے کے 3000 افراد موجود ہیں۔ یعنی یہ جو خاتون تھی، اس کے رشتہ دار، اس کے کزن، یا اس کو وہ نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے 3000 افراد موجود تھے، یعنی اس کے بہن بھائی ہونے چاہیے تھے وہ۔ اب اس کو اور کریوسٹی لاگی، اور کرتے کرتے یہ اس ڈاکٹر تک پہنچ گئی جس نے یہ عمل کیا تھا۔ اب اس ڈاکٹر سے مل گیا سارا سلسلہ۔
جب مل گیا تو ڈاکٹر بھی مان گیا کہ ہاں میں نے یہ خود سے کیا۔ جب یہ خبر ملی تو اس کی والدہ بے ہوش ہو گئی، اس کو بھی شاک لگا، قریب تھا کہ ان کی جانیں چلی جاتی، لیکن سنبھالا دیا گیا۔ لیکن ذہنی نفسیاتی اتنا بڑا شوق لگا کہ ان کو سنبھلنے میں بڑا وقت لگا۔ ڈاکٹر پہ بڑا غصہ آیا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ ہمارے خاندان میں شامل ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، ایک طرف یہ تہذیب ہے جس نے انسانوں سے ان کا اعتماد چھین لیا ہے، بھروسہ چھین لیا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ پوری ایک تہذیب سے، انسانیت سے ان کا باپ چھین لیا ہے۔ جرمنی کے میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ اب وہاں یہ قانون بنانے کے متعلق سوچا جا رہا ہے، کافی عرصے پہلے کی خبر ہے، کہ ہر خاتون یہ بتائے گی اس عدالت میں جا کے کہ اس کے بچے کا اصل باپ کون ہے، کیونکہ جس کے گھر میں وہ رہ رہی ہے وہ شور نہیں ہے کہ وہ بچے کا باپ ہوگا۔ چنانچہ اب وہ عدالتوں کو بتائے گی، اسے اقرار کروایا جائے گا تاکہ اس بچے کا کم از کم 2 سال کا خرچہ اس کا اصلی باپ جو ڈی این اے کے ذریعے سے ڈھونڈا جائے گا یا والدہ کے ذریعے سے پوچھا جائے گا وہ ادا کرے گا۔ ایک طرف یہ تہذیب ہے، دوسری طرف وہ تہذیب ہے جو بڑی روشن ہے، بڑی تابناک ہے، جس میں ولدیت بھی واضح ہے، جس میں عفت اور حیا بھی واضح ہے، جس میں ایک پورا سلسلہ نسل و نسب قائم ہے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا نظام پسند ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ایسا پاکیزہ اور ایسا انسانیت نواز نظام ہمیں دے رکھا ہے۔ ایک اور بات آپ سے کر دوں کہ ایک اور شاندار اصول ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے، فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ کبھی تم اس طرح کی سچویشن میں پھنس جاؤ تو تمہیں پھر تجسس کرنے کی، تحقیق کرنے کی اور اس طرح کے معاملات کی ٹول لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نتیجہ ایسا نکلے کہ پھر تمہیں وہ پسند نہ آئے۔ تو یہ 2 اصول اسلام کے ہیں، ایک شادی کا، ایک پاکیزہ نسل کا، پاکیزہ نسب کا، دوسرا ٹول نہ لگانے کا۔ یہ دونوں انسانوں کو کس طرح خوش و خرم رکھ سکتے ہیں، اور یہ دوسرا جو نظام آپ کے سامنے میں نے رکھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس کی قباحتیں ہیں، کس طرح اس کی پیچیدگیاں ہیں، کس طرح اس کے دماغوں پر اثرات ہوتے ہیں، ذہنوں پر اثرات ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ انسانوں کو مجبور اور لاچار لا کے یوں کبھی چوک میں کھڑا کرتا ہے کہ ایک بچی کھڑی ہو کے پورے گاؤں کی طرف اس نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان میں سے نہ جانے میرا باپ کون ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔